کچھ کرنا ہوگا تو دیکھ لیں گے. رائے پوری کی کہانی، گرد راز، ساجد ظہیر کی کہانی روشنائی، خالدہ حسین کی کہانیاں، پریم چند، غلام عباس، منٹو کی توبہ ٹیک سنگھ، احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد اور فہمیدہ ریاض. اور یہ کہانیاں امینہ اظفر نے مختلف مترجمین کی مدد سے ترجمے کیے. کتاب چھپ چکی ہے. کتاب کی بہت خوبصورت، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے، بہت زیادہ خوبصورت اس کا اثر ورک ہے اور ظاہر ہے اندر پڑھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک رخشندہ جلیل ہیں جنہوں نے 2002 میں اردو سٹوریز، اس کا تعارف جو ہے وہ قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے. کہانیوں میں پریم چند، منٹو، عباس، غلام عباس، عصمت چغتائی، ندیم صاحب، اشفاق احمد، رام لال، انتظار حسین کی کہانی سرکل، نیر مسعود، قرۃ العین حیدر کی اپنی کہانی خود کا ترجمہ، نیر مسعود کی کہانی جس کا ترجمہ عمر میمن صاحب نے کیا. یہ میمن صاحب تو بہت ہی قابل تعریف آدمی ہیں کہ یہاں بیٹھے بیچارے یہ کام کر رہے ہیں. منشا یاد کی کہانی کا ترجمہ ریاض لطیف نے کیا ہے. یہ نام پتہ نہیں کیوں سنا ہوا ہے. اور اگر یہ میں سارا دن یہ سوچتی رہی اگر یہی ہیں وہ تو کیوں نہ ہمارا پہلا مترجم، ہم جو یہ آج ایک ہم نے ایک یہ ہارورڈ سے پوسٹ ڈاک کر رہا ہے، اس کی انگریزی اردو دونوں بہت. ہاں جی یہی تو، اگر ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب کم از کم چھپانی ہے یا بنانی ہے تو یہ پہلا مترجم ہمارے پاس. اور پہلا مترجم کس طرح کہ وہ نارتھ امریکہ میں پہلا مترجم ہے کیا؟ نہیں بھائی جو ہم نے جو کچھ کرنا، اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، میں نے تو اس دوسری زبانوں کی بات تو کی نہیں، میں تو اردو کے لیے. اس کا ویزا ختم ہو گیا، وہ جا رہا ہے چھوڑ کے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میری یہ جو کچھ لکھا ہے یہ میں نے ایک آپ لوگوں کو اور خود کو آس دلانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر ایک پیج بھی لکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے جو میں ابھی کرتی ہوں. کہانیوں کے اس مجموعے کو جو میں نے اوپر بیان کیا، 12 لکھنے والوں کا کام قابل غور ہے اور سلام ہے ترجمہ کرنے والوں پر جنہوں نے کچھ سوچا اور اس پر عمل کیا. یہ ایک طرح سے اپیل ہے اردو کے اس غیر معمولی کام کی طرف رجوع کرنے کے. یہ جو کتابیں ہیں بنی، انگریزی قاری فٹ نوٹس کی مدد کے بغیر بھی آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. ایک اور کام جو عمر محمود صاحب نے کیا ہے بلکہ برابر کر رہے ہیں، دا ٹیل آف دا اولڈ فشر مین، جس میں 9 مترجمین نے حصہ لیا ہے. جن کہانی کاروں کی کہانیاں اس کتاب میں شامل ہیں ان میں منٹو، بیدی، یار میرا خوشبو کی طرح اور اس کی زبان اردو کی طرح. اور مجھے اس بالی ووڈ کی فلم کے اس زبردست گانے کے جو گلزار تو ان کا پورے بول تو یاد نہیں، مگر کچھ اس طرح ہے کہ کاغذ پر کہیں مل جائے، کہیں تعویذ بنا کے پہنوں سے کاغذ کی طرح مل جائے کہیں، اور پھر آگے کلمہ میرا کلمہ تو، میرا کلمہ تو. اردو کا بہت ہی ماسٹر پیس، فلم سان اور شاعری میں بھی ایک بڑا شاہکار جو ہے ایک گیت. مگر اب ہندوستان میں لکھا گیا. اب تصور کریں کہ یہی اردو میں لکھا ہوا فلمی گیت اگر پاکستان میں لکھا جاتا تو یقیناً اس پہ توہین رسالت کے ملا فتوا لگاتے اور لگا بھی تھا. ہندوستان میں بھی دیوبند نے لگایا اور اس کے بعد بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا ہوتا. اور اس فتنے فساد کھڑا کرنے میں سب سے آگے پاکستان کا اردو پریس ہوتا اور اس میں بھی جنگ جو ہے آگے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان، ہم جب اردو کی بات کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیوں ہم کنفائن کر لیتے ہیں کہ اردو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہاں جو ایک تصور آتا ہے وہ پاکستانی اردو کا. پاکستان میں جو رائج اردو ہے، جو پاکستان میں بولی جانے والی اردو ہے، مجھے اردو سے کوئی باعث نہیں. اردو میری مادری زبان ہے. مادری زبان سائنس اور سندھ میں جو کہ دوسری سب سے بڑی اکثریت کی زبان ہے، اس لیے ایک طرح سے وہ میری مادری زبان ہے. اور کہ میرے دوست پیچھے بہت پرانے دوست آج 100 لوگ بیٹھے ہیں. ہماری پوری تربیت، ہماری پوری جو ہے فزیکلی اور ہر طرح کی تربیت اردو دانوں کے اس میں ہوئی. حسن حمیدی اور مرغوب راحت، یوں نہیں بہت سارے لوگ، فہمیدہ ریاض ہوتی وہ
میں اردو کی میری اردو کے ساتھ کوئی باعث نہیں، مگر اردو کی پاکستان میں ایک بہت بڑی ہیجمنی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ حسن مشتبہ ماشاء اللہ بہت اچھا بولے، 5-6 موضوع کو انہوں نے 15 منٹ میں بہت اچھی طریقے سے بغیر لکھے ہوئے آپ کو بیان کیا۔ لیکن اب میری گزارش یہ ہوگی، کاشمیری صاحب بات کرنا چاہتے تھے کہ رائے اور تبصرہ جو ہے بلا شبہ میں بہت مختصر ہوں گا اس لیے کہ اتنے اچھے بولنے والوں کے بعد تھوڑی سی بات کہوں گا۔ باجی نصرت نے جو باتیں کی بڑی اچھی کی، بھی کی ہیں، لیکن اتنی بات کہوں گا کہ اگر الرٹ نہ رہ جائے، باخبر نہ رہ جائے، تو زبان اگر مر نہیں سکتی تو سکڑ ضرور جاتی ہے، اور کوئی بھی زبان ہو اس کا تعلق اقوام کی عروج و زوال و عروج سے ہوتا ہے۔ کل تک دیکھیں عام کہتے تھے جی کہ میں کوئی فارسی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہتے تھے میں اسپیکنگ فرینچ، تو جس ایون سب کانٹیننٹ کے جتنے شعراء ہیں ادب، انہوں نے شروع میں فارسی میں لکھا ہے، فارسی میں شاعری کی ہے، اس لیے کہ اس وقت سرکار کی زبان فارسی تھی، عروج فارسی کا تھا۔ اسی طرح بعد میں جس سے پہلے فرانس کا تھا۔ آپ صرف پاکستان کی مثال لے لیجیے کہ حبیب جالب کا نام مشہور و معروف نام ہے، اگر حبیب جالب صرف پنجابی میں شاعری کرتے تو شاید بہت سے لوگ ان کا نام نہ جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو آپ کی آواز ہے جی یہاں بات کی، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیں گے، وہی گھر کی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز نظر کے سامنے، پاکستان کی مثال لے لیجئے کہ وہاں پر تمام میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہی ہوں، کہ نظر کے سامنے سے ہر چیز ہٹائی جا رہی ہے، جتنے سائن بورڈز وغیرہ وہاں لگے ہیں شہر میں دیکھ لیجئے، کراچی شہر سے تعلق میرا، تو وہ سب انگریزی میں کر دیا گیا۔ اردو زبان سرکاری ضرور ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے ذریعہ معاش کی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، تو ہم بچوں کو بھی ترقی سمجھتے ہیں، ہم یہی ہے کہ ہم اردو جو ہے وہ اب اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اگر یہ بات کی گئی کہ اپنے گھروں سے اگر ہم شروع کریں تو آئندہ آنے والوں کو کم از کم دوسری لینگویج کے طور پر اگر اردو کو شروع کیا جائے گا، یہاں میں سمجھتی ہوں کہ چلیے انگریزی یہاں کی زبان ہے تو اردو اس طور پہ سکھائی جائے بچوں کو کہ کم از کم یہ وہ دوسری لینگویج کے طور پہ ہی سکھائی جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہندی میں جیسے بات کی گئی، یہاں پر زیادہ تر تعارف یہ ہوتا ہے، پاکستانی لوگ کم سمجھتے ہیں، تعارف یہی ہوتا ہے کہ یہ انڈین ہے، انڈین کھانے، انڈین زبان، انڈین کلچر، تو وہ محنت کر رہے ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس میں کتنے پرسنٹ ہندی ہے، کتنے پرسنٹ اردو ہے، لیکن وہ انڈیا کا نام ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اپنے کلچر کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور ہندی زبان کہی جاتی ہے۔ ابھی گلزار صاحب کے انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا گانے کا، تو ہمیں یہی چاہیے کہ اردو زبان کے ترقی کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے جیسے ابھی بات کی کہ سب کمپیوٹر میں اور اس میں آگے بڑھیں اور اس میں کام کریں۔ اور کیونکہ میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ ایک ہمارے پروفیسر صاحب سے بخاری میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، میں میری قریب تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بہت عرصے پہلے جب انڈیا میں تھے تو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آب سرد، پھر اس کو ہٹا کے کر دیا گیا ٹھنڈا پانی، اور اگر میں میری مدد کریں شیتل جل، پھر شیتل جل کر دیا گیا اس کو۔ لیکن پاکستان میں اگر اردو کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کو اگر کہیں لکھا ہوگا آب سرد، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ ٹھنڈا پانی ہو، لیکن اب لکھا ہوگا کولڈ واٹر، تو پھر وہ بھی اردو میں لکھا ہوگا، وہ بھی نظروں سے ہماری زبان جو ہے وہ، اب بچے کیا سمجھیں گے کہ جو جتنے بھی ڈراموں کے بعد اور پروگرامس کے بعد نام چل رہے ہوتے ہیں وہ سب انگریزی میں جا رہے ہوتے ہیں، سارے سائن بورڈز انگریزی میں کر دیے گئے۔ تو پہلے کسی بھی ادب کے فروغ کے لیے اس زبان کا فروغ ضروری ہے، تو جب تک کہ اردو کو فروغ نہیں ملے گا تو اردو ادب میں کو کا فروغ کیسے ہم اس کو فروغ دے سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن بہت شکریہ۔ اب اس بحث کو ہم سم اپ کرتے ہیں، اور یقین طور پر اس کے لیے بہت ہی موضوع آدمی جو ہمارے صدر بھی جناب احمد مبارک صاحب اس پوری بحث کو۔ شکریہ وکیل صاحب۔ دیکھیے جیسے بحث مختلف سمتوں میں نکلتی گئی اور اپنے موضوع سے ہٹتی گئی، اسی طرح زبان جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ اس کا برقرار رہنا،
اور ان مشکل حالات میں جب انگریزی کا آن سلاٹ اتنا بھرپور ہو، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ ایک ہی زبان ہے جو تمام زبانوں کو ایک نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بہت خوبصورت جملہ تھا، سعید صاحب کے تمام مضمون خوبصورت تھا، لیکن وہ جملہ بہت خوبصورت تھا کہ اپنے ادب ٹوٹل ادب میں اس کا معیاری ادب اسی شناخت کر کے پھر اس کو باہر منتقل کرنے کا کام کیا جائے۔ نصرت انور صاحبہ کے مضمون میں یہ بھی بہت زبردست ایک جملہ تھا کہ دارالتراجم کا نہ ہونا اور حکومتی اداروں کی بے حسی، اور ایک اور بھی بات تھی جو مجھے یاد ہے، میں نے نوٹ کیا، ابھی میں جب اس طرف جاؤں گا پھر عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ کسی زبان کا ادب، زبان خود، اس میں اگر اتنی طاقت ہو جو کہ ہے تو وہ سرحدوں کو توڑ دیا کرتی ہے ہمیشہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک رسالہ جو ہندوستان اور پاکستان کی 58 کی 65 کی 71 کی جنگ کے بعد جہاں آنا جانا ممنوع تھا، وہ رسالے وہاں پہنچ رہے تھے، شاعری وہاں گنگنائی جا رہی تھی دونوں طرف۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا اور شمالی کوریا کی بات ہے، اسی طرح افریقہ کے ان ممالک کی بات ہے جو برسر پیکار تھے، اسی طرح عربی ادب 9/11 کے بعد اتنی خطرناک صورتحال کے بعد جب سکھوں کو مار دیا گیا ان کے گیٹ اپ کی بنیاد پر یہاں امریکہ میں، عربی ادب تواتر سے ترجمہ ہو رہا تھا، اور جو کرنے والے تھے یہاں وہ کام کر رہے تھے، اور وہ کتابیں باجی کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چیزوں کو، جیسے کہ سعید کہہ رہے تھے کہ ان موضوعات پر لکھنے والوں کو لکھنا چاہیے، یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ بحث کے آخر میں تھکن بھی ہو جاتی ہے، یہ وہی تھکن ہے جو بحیثیت قوم ہمیں کھا جاتی ہے۔ کہولت نے ہمیں 47 کے بعد جب بن گیا پاکستان، تو اس کے بعد ایک شناخت کا ایک عجیب ہوا بحران، لیکن لوگ پہچانتے تھے کہ یہ انصاری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ نقوی صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، اور ان کے بچے نے BA کیا ہے، وہ بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس نے وکالت کی ہے۔ کچھ ہی سال گزرے، ایک دہائی ابھی گزری نہیں تھی، کہ یہ کہنا شروع ہوا کہ اس کے پاس 2 مکان ہیں، اس کے پاس 1 کار ہے۔ 70 آیا تو ایک عجیب بات ہے، 80 آیا تو آپ دیکھیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس وقت جو ادب تخلیق ہونا تھا، جس کو باہر اپنی جگہ بنانی تھی، اور ان یونیورسٹیز اور کالجز میں جہاں پر ترجمے کرنے تھے ان لوگوں میں جن کے پاس وہ ذائقہ قدرت نے ودیت کیا تھا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ابھی سعید کہہ رہے تھے کہ غزلیں آپ اپنی مسرت کے لیے کہہ رہے ہیں، افسانے آپ اپنی مسرت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ادیب اور شاعر موضوع طے کر کے نہیں لکھتا، اور وہ کائنات کے لیے بھی نہیں لکھ رہا ہوتا طے کر کے لیے کہ میں نے یہ امت کے لیے مضمون، یہ کہانی، یہ نظم لکھ دی۔ وہ اپنی ذاتی سرخوشی میں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک بے خودی میں۔ وہ بعد میں آنے والے دوسرے یہ کام کرتے ہیں، محمد عمر میمن جیسے قربانی دینے والے زندگی کی، کہ جو ترجمے میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے، اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ ادیب یا وہ شاعر جن کا سانس درمیان میں پھول جاتا ہے وہ مدیر بن جاتے ہیں، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور ان کا رسالہ ہوتا ہے، اور اس میں ادیب وہ شاعر کرتے ہیں، اور ادیب وہ پھینک دی جاتے ہیں، اختر حسین جعفری کی طرح، ادیم ہاشمی کی طرح، شکیب جلالی کی طرح، وہ کیٹس کی طرح، وہ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، لیکن بعد میں ترجمے دارالتراجم ہر گھر میں قائم ہوتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ میں 2 کتابوں کے ترجمے کر چکا ہوں، ایک ناول کے، میں آپ کے خدمت میں اگست میں پیش کر دوں گا، میں نظر ثانی کر رہا ہوں۔ اس تکلیف دہ دور میں جب یہاں روٹی کمانی مشکل ہے اور یہاں شعر کہنا مشکل ہے، سوچتے ہیں کہ زندگی کی بازی نہ ہار گئے، اس وقت یہ کام اردو کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک اور بات ضروری ہے دل میں پھا رکھنے کے لیے، علاقائی زبان علاقائی زبان